خوش آمدید. ہم دا پریچنگ آف اسلام کتاب کے 10ویں باب کا جائزہ لے رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی تیسری قسط میں چین میں اسلام کے پھیلاؤ پر بات آگے بڑھائیں گے. جی پچھلی بار جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ چین میں مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھی، انہوں نے وہاں کے معاشرے میں اپنی جگہ کیسے بنائی، حکومت سے ان کے تعلقات کیسے رہے اور تبلیغ کے لیے انہوں نے کیا طریقے اپنائے. یہ ساری بات چیت ظاہر اسی کتاب کے مواد پر مبنی ہوگی. بالکل. آج ہم دیکھیں گے کہ قحط کے دوران بچوں کو خرید کر پالنے جیسے طریقوں سے لے کر مقامی ثقافت سے ہم آہنگی اور ریاستی نظام کا حصہ بننے تک وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے چین میں اسلام کو آپ کہہ لیں مستحکم کیا اور مسلم کمیونٹی کو بڑھنے میں مدد دی، اور ساتھ ہی ماخذ کی روشنی میں ان کوششوں کی نتائج کیا نکلے اور مستقبل کے بارے میں کیا سوچا جا رہا تھا، اس پر بھی بات کریں گے. تو آئیے اس دلچسپ تاریخ کو مزید کھنگالتے ہیں. سب سے پہلے 18ویں صدی کی بات کرتے ہیں، جہاں مشنری سرگرمیوں اور تعداد میں اضافے کا ذکر ہے. 18ویں صدی کے جو ذرائع ہیں، جن میں جیزویٹ مشنری یعنی مسیحی مبلغین کے مشاہدات بھی شامل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں چین میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی تھی اور کم از کم ایک مسلم مبلغ کی سرگرمی کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ اپنے آپ میں اہم ہے کہ اس وقت بھی تبلیغ ہو رہی تھی. جی ہاں، اور ان ذرائع میں ایک فرانسیسی مصنف ہیں ڈو ہالڈے. ان کا ذکر خاص طور پر اہم ہے. انہوں نے مسلم آبادی میں اس اضافے کی ایک بڑی وجہ بتائی ہے، جو کہ قحط کے دوران بچوں کو خریدنے کا رواج تھا. اچھا، یہ کیسے ہوتا تھا؟ ان کے مطابق جب قحط پڑتا اور غریب والدین ظاہر ہے بچوں کو پال نہیں پاتے تھے تو مسلمان ان بچوں کو خرید لیتے. انہوں نے مثال دی ہے صوبہ شانٹونگ کی کہ وہاں ایک قحط میں 10,000 سے زیادہ بچے اس طرح خریدے گئے. 10,000؟ جی، اور پھر ان بچوں کی پرورش اسلامی ماحول میں کی جاتی تھی تو اس سے ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. یہ طریقہ غیر معمولی ضرور تھا، لیکن شاید اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا. اچھا، تو یہ صرف ایک آدھ بار نہیں ہوا؟ مطلب یہ بچوں کو خرید کر مسلمان بنانے کا سلسلہ چلتا رہا؟ جی ایسا ہی لگتا ہے. ماخذ سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کوئی ایک آدھ بار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک تسلسل تھا. مثال کے طور پر پھر 1790 میں صوبہ کوانگتم میں قحط پڑا تو وہاں بھی اطلاعات کے مطابق تقریباً 10,000 بچے مسلمانوں نے خریدے اور انہیں مسلمان بنایا. پھر سے 10,000؟ جی، بلکہ ایک چینی مسلمان تھے سید سلیمان، وہ بعد میں قاہرہ گئے تو انہوں نے وہاں بتایا کہ اس طریقے سے تو ہر سال لاتعداد لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ گویا ایک طرح سے معمول کا ذریعہ بن گیا تھا آبادی بڑھانے کا. یہ تو کافی حیران کن بات ہے. کیا یہ سلسلہ جدید دور کے قریب بھی جاری رہا؟ جی، ایک اور فرانسیسی مبصر ہیں ایم ڈولون. انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ رواج کم و بیش پورے چین میں اس زمانے تک جاری رہا جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی. یہاں تک کہ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ 1900 کی جو باکسر بغاوت تھی جو غیر ملکیوں اور مسیحیوں کے خلاف تھی، اس میں جب بہت سے مسیحی والدین مارے گئے تو ان کے یتیم بچوں کو بھی مسلمانوں نے خرید کر مسلمان بنا لیا. واقعی؟ جی، تو یہ آبادی میں اضافے کا ایک مسلسل اگرچہ غیر روایتی لیکن مؤثر ذریعہ رہا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمیونٹی نے مشکل حالات سے بھی اپنی تعداد بڑھانے کے راستے نکالے. اب ذرا کمیونٹی کی ساخت اور معاشرتی ہم آہنگی پر آتے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ چین میں مسلمان اکثر الگ رہنا پسند کرتے تھے، اپنے محلوں، قصبوں یا دیہاتوں میں. بعض اوقات تو غیر مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. تو کیا یہ علیحدگی ان کے لیے مسئلے پیدا نہیں کرتی تھی؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے. ایک طرف تو یہ علیحدگی کا رجحان ضرور تھا، لیکن دوسری طرف انہوں نے چینی معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی بھی بہت آپ کہہ لیں شعوری کوشش کی. اچھا، کس طرح کی کوشش ہے؟ مثال کے طور پر وہ مقامی چینی لباس پہنتے تھے، یہاں تک کہ وہ پگ ٹیل یعنی وہ خاص چینی چوٹی جو اس وقت ہوتی تھی وہ بھی رکھتے تھے. عام طور پر صرف مسجد جاتے ہوئے اپنی مذہبی شناخت کے لیے پگڑی پہنتے تھے. اور انہوں نے اپنی مساجد کے مینار بھی زیادہ اونچے بنانے سے گریز کیا تاکہ مقامی چینی آبادی کے جو تہمات تھے ان کو ٹھیس نہ پہنچے.
اور وہ خواہ توجہ کا مرکز نہ بنے۔ اور مساجد کی عمارتیں کیا وہ بھی مختلف ہوتی تھیں؟ ہاں، یہ بھی اسی ہمہ آہنگی کی ایک مثال ہے۔ اکثر ان کی مساجد کا جو طرز تعمیر تھا وہ بھی روایتی چینی مندروں یا عام گھروں جیسا ہوتا تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ بہت نمایاں یا اجنبی نہیں لگتی تھیں۔ صحیح۔ اس سب کا مقصد یہی تھا کہ وہ مقامی آبادی میں زیادہ کھلے بغیر پرامن طریقے سے رہ سکیں اور غیر ضروری ٹکراؤ سے بچیں۔ یہ ایک طرح کی ثقافتی لچک تھی جو ان کی بقا کے لیے بہت اہم رہی۔ یہ تو ہوئی معاشرتی ہم آہنگی کی۔ اب ریاست کے قوانین اور مذہبی رسومات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک پیچیدہ صورتحال لگتی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ قانوناً ہر مسجد میں شہنشاہ کے لیے ایک تختی لگانا لازمی تھا جس پر لکھا ہوتا تھا شہنشاہ لافانی ہمیشہ زندہ رہے۔ جی، اور حکم تھا کہ مسلمان اس کے سامنے سجدہ کریں، جو ایک چینی درباری رسم تھی۔ یہ تو بظاہر اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا۔ بظاہر تو یہ حکم توحید کے منافی لگتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی طریقے اختیار کیے۔ وہ اس حکم کی تعمیل کچھ اس طرح کرتے تھے کہ ان پر بت پرستی کا الزام نہ لگے۔ وہ کیا طریقے تھے؟ کیا ماخذ بتاتا ہے؟ ماخذ میں تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن اندازہ ہے کہ وہ شاید کوئی تعویل کرتے ہوں گے یا جسمانی طور پر کچھ ایسا کرتے ہوں گے کہ ظاہری تعمیل بھی ہو جائے اور نیت میں شرک کا خیال بھی نہ رہے۔ اسی طرح جو مسلمان فوجی آفیسر یا سول عہدیدار تھے جنہیں منصب دار کہا جاتا تھا، یعنی انتظامی یا فوجی عہدوں پر جو لوگ تھے، وہ بھی مقررہ سرکاری لباس پہنتے تھے اور تہواروں پر شہنشاہ کی تصویر کے سامنے جھکتے یا سجدہ کرتے تھے، یا پھر کنفیوشس کے مندروں میں جو سرکاری رسومات ہوتیں ان میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس سب کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنی نوکریاں بچانا یا کچھ اور؟ عملی کا حصہ لگتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام بحیثیت مذہب چینی ریاست یا جو کنفیوشسزم پر مبنی روایات تھیں ان سے ٹکراتا نہیں ہے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان بھی وفادار رعایا ہیں اور ریاستی نظام کا حصہ ہیں، اور اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا، جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے، کہ انہیں عام طور پر ویسی شدید نفرت یا سرکاری دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا کہ چین میں بعض ادوار میں یہودیت یا عیسائیت کے ماننے والوں کو کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں عملیت پسندی تھی۔ یعنی ایک طرف ریاست سے مطابقت تو دوسری طرف کیا انہوں نے اپنے مذہب کو مقامی فلسفے جیسے کنفیوشسزم سے جوڑنے کی بھی کوشش کی؟ جی بالکل، یہ بھی ان کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ اپنے ہم وطن غیر مسلم چینیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام بنیادی طور پر کنفیوشس کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل فرق تو بس چند مخصوص رسومات اور عادات کا ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں، جیسے شادی بیاہ اور جنازے کے طریقے، سور کا گوشت نہ کھانا، شراب، تمباکو، جوئے سے پرہیز اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا وغیرہ۔ وہ اسلام کو ایک بالکل اجنبی مذہب پیش کرنے کے بجائے اسے چینی اخلاقی نظام کے تسلسل کے طور پر دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا یہ صرف زبانی باتیں تھیں یا ان کی تحریروں میں بھی یہ نظر آتا تھا؟ نہیں، یہ صرف زبانی دعوے نہیں تھے۔ چینی مسلمانوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں اور تحریریں ہیں ان میں بھی کنفیوشنز اور دوسرے چینی کلاسیکی مفکرین اور ان کی کتابوں کا بڑا احترام ملتا ہے۔ وہ اکثر کوشش کرتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ان قدیم چینی تعلیمات اور اسلامی عقائد کے درمیان مماثلتیں اور ہم آہنگی تلاش کر کے اسے نمایاں کریں۔ تو اس سے مقامی لوگوں کے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہوگا؟ جی، شاید قبول کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہو۔ یہ فکری سطح پر ایک پل بنانے کی کوشش تھی۔ اب ذرا حکومتی رویے اور مسلمانوں کے معاشرتی کردار پر بات کرتے ہیں۔ کیا چینی حکومت مسلمانوں کے ساتھ کوئی فرق روا رکھتی تھی یا انہیں برابر سمجھا جاتا تھا؟ ماخذ کے مطابق زیادہ تر ادوار میں، سوائے ان زمانوں کے جب مسلمانوں کی طرف سے بغاوتیں ہوئیں، چینی حکومت نے اپنی مسلمان رعایا کو وہی تمام مراعات، حقوق اور فوائد دیے جو باقی چینی آبادی کو حاصل تھے۔ ان کے لیے ریاست میں کوئی بھی عہدہ یا منصب ممنوع نہیں تھا۔ وہ کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے اہل سمجھے جاتے تھے۔ اور کیا واقعی مسلمان اعلیٰ عہدوں تک پہنچے؟ معاشرے میں ان کا کیا کردار تھا؟ یقیناً
تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ مسلمان گورنر بنے، جرنیل بنے، مجسٹریٹ یعنی جج یا مقامی حاکم، اور یہاں تک کہ مرکزی حکومت میں وزیر بھی رہے۔ انہوں نے نہ صرف حکمرانوں کا بلکہ عام لوگوں کا بھی اعتماد جیتا، اور یہ صرف سول اور فوجی انتظامیہ تک محدود نہیں تھا۔ مسلمانوں نے میکینیکل آرٹس یعنی دستکاری اور فنی مہارتوں میں بھی نام کمایا، اور اسی طرح علوم، خاص طور پر ریاضی اور فلکیات میں بھی ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ اچھا، تجارت میں بھی وہ بہت کامیاب تھے، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گائے کے گوشت کی تجارت پر تو تقریباً ان کی اجارہ داری تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چینی معاشرے کے مختلف شعبوں میں کافی اچھی طرح سے مربوط تھے۔ یہ تو ان کے معاشرتی اور سیاسی انضمام کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں براہ راست تبلیغی سرگرمیوں اور مذہب کی تبدیلی کی طرف۔ کیا چینی مسلمانوں میں اپنے مذہب کو پھیلانے کا جوش و جذبہ تھا؟ اس بارے میں کچھ متضاد باتیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ماخذ میں بھی مختلف آراء کا ذکر ہے۔ کچھ مسیحی مشنری جو خود تبلیغ میں بہت سرگرم تھے، ان کا خیال تھا کہ چینی مسلمانوں میں تبلیغ کا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف کئی ایسے شواہد بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کا عمل مسلسل جاری تھا۔ وہ کیا شواہد ہیں؟ ایک تو معاشرے میں نئے مسلمانوں کی موجودگی، اور دوسرا یہ کہ بہت سے چینی مسلمان اپنے خاندان میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص کا نام تک بتا سکتے تھے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹسٹنٹ مشنریوں کی طرح کھلے عام سڑکوں پر تبلیغ نہ کرتے ہوں، شاید اس کی اجازت بھی نہ ہو، لیکن وہ دوسرے مواقع سے فائدہ ضرور اٹھاتے تھے۔ وہ کیا مواقع اور طریقے تھے جن کا ذکر ہے؟ کئی طریقوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر 1668 میں کینٹن سے ایک مذہبی کتاب چھپی جس کا عنوان تھا A Guide to the Rites of the True Religion۔ اس کتاب میں تبلیغ کے کام کی تعریف کی گئی ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو حال ہی میں غیر مسلم سے مسلمان ہوئے تھے۔ نئے مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی عقائد سکھانے کے لیے اکثر منظوم کتابچے یعنی شاعری کی شکل میں چھوٹے رسالے استعمال ہوتے تھے تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ سید سلیمان جن کا ذکر پہلے آیا، ان کے مطابق حالیہ تبدیلیوں میں ان مذہبی کتابوں کا بڑا کردار تھا۔ پھر کچھ علاقے باقاعدہ مبچغین تیار کرنے کے مراکز بن گئے تھے، جیسے کونسو صوبے میں ہوچو کا مدرسہ۔ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء دوسرے صوبوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 سے زیادہ صوبوں میں ایسے مراکز تھے جہاں ملاؤں کو مسلم نظریات پھیلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اور کیا صاحب اختیار لوگ جیسے فوجی افسر یا سرکاری اہلکار وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتے تھے؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم فوجی افسران اپنے ماتحت سپاہیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور فوج میں چونکہ نظم و ضبط سخت ہوتا ہے، انہیں کامیابی بھی ملتی ہوگی۔ اسی طرح مسلم منصبدار یعنی سول آفیسرز بھی اپنے عہدے اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ان کا اثر شاید مستقل نہ ہوتا ہوگا تبادلوں کی وجہ سے۔ ہاں، شاید اتنا مستقل نہیں جتنا فوجی افسران کا اپنے یونٹ میں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ذاتی تعلقات یا واقعات بھی مذہب بدلنے کا سبب بن جاتے، جیسے وہ واقعہ جس کا ذکر ہے کہ باکسر بغاوت کے دوران مفتی واحد عبد الرحمن نامی ایک عالم نے ایک امیر چینی کی جان بچائی۔ اس چینی نے شکرانے کے طور پر اسلام قبول کیا اور اپنا خاندانی مندر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ تو ایسے انفرادی واقعات بھی ہوتے تھے۔ یہ تو ہوئے اندرونی عوامل، کیا باہر سے بھی کوئی کوشش ہوئی دوسرے مسلم ممالک سے مبلغین آئیں؟ ہاں، ماخوذ میں ذکر ہے کہ نسبتاً حالیہ برسوں میں، یعنی جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی اس سے کچھ پہلے، ترکی اور کچھ دوسرے مسلم ممالک سے مبلغین نے چین کا دورہ کیا۔ ان کا بنیادی مقصد تھا کہ چینی مسلمانوں کا دینی علم بڑھایا جائے اور ان میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کیا جائے۔ اور ان بیرونی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ اثر ہوا؟ فراہم کردہ مواد کے مطابق ان بیرونی مبلغین کی کوششوں کے کوئی خاص یا فوری نتائج سامنے نہیں آئے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان کوششوں کا اثر بہت کم ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو ان کوششوں کا پیمانہ محدود تھا، یا شاید چینی مسلم کمیونٹی جو صدیوں سے اپنے خاص حالات میں ڈرل چکی تھی،
ان بیرونی اثرات کو قبول کرنے میں زیادہ تیار نہیں تھیں۔ اصل وجہ کیا تھی، اس پر ماخذ زیادہ نہیں بتاتا۔ آخر میں ذرا مستقبل کے امکانات اور تاریخی تناظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سوچا گیا کہ اسلام چین میں ایک بڑا مذہب بن سکتا ہے، شاید اکثریتی مذہب بھی؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ 1867 میں ایک روسی مصنف نے اپنی کتاب میں یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ اسلام مستقبل میں چین کا قومی مذہب بن جائے گا اور اس سے پوری مشرقی دنیا کے سیاسی حالات میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی پیشگوئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوا۔ حقیقت کیا رہی؟ حقیقت اس کے بالکل الٹ رہی۔ اس پیشگوئی کے تقریباً نصف صدی بعد بھی اور آج تک اسلام چین کا قومی مذہب نہیں بنا، بلکہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مسلم آبادی پر بہت منفی اثر ڈالا۔ کن واقعات کی بات ہو رہی ہے؟ خاص طور پر یونان صوبے میں پانتھے بغاوت جو 1855 سے 73 تک چلی، اور شمال مغربی صوبوں میں تنگانگ بغاوتیں جو 1864 سے 1896 تک وقفے سے چلتی رہیں۔ ان بغاوتوں کو جب چینی حکومت نے کچلا تو بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جی، ماخذ کے مطابق ان واقعات میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، جس سے چین میں مسلم آبادی کو شدید نقصان اور ان کی تعداد میں بہت کمی واقع ہوئی۔ اور جب چین میں بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریہ بنی، اس کے بعد کیا صورتحال تھی؟ نئی جمہوریہ کے قیام سے مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ آزادی ملی اور اپنی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے بہتر مواقع بھی ملے۔ تاہم ماخوذ کہتا ہے کہ اس وقت یہ کہنا قبل از وقت تھا کہ مسلمان ان نئے مواقع سے کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض چینی مسلمانوں کے دل میں یہ امید پھر بھی باقی تھی کہ ایک دن آئے گا جب اسلام پورے چین میں غالب آ جائے گا۔ یہ خیال نیا نہیں تھا۔ ماخوذ یاد دلاتا ہے کہ تقریباً 4 صدیاں پہلے بھی ایک مسلمان سیاح نے چین کے دورے کے بعد اس امکان پر غور کیا تھا کہ اگر شہنشاہ اسلام قبول کر لے تو شاید اس کی پوری رعایا بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ امید اگرچہ زمینی حقائق سے دور لگتی تھی، پھر بھی چینی مسلمانوں کے ایک حصے میں زندہ رہی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دی پریچنگ آف اسلام کے اس حصے کے مطابق چین میں اسلام کا پھیلاؤ اور مسلم کمیونٹی کا تسلسل کئی پیچیدہ اور متنوع عوامل کا نتیجہ تھا۔ ان میں قحط کے دوران بچوں کو اپنانے جیسے غیر معمولی طریقے، مقامی ثقافت سے محتاط ہم آہنگی، ریاستی قوانین کی عملیت پسندی سے پابندی اور خاموش تبلیغی کوششیں شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنتھے اور تنگان جیسی بغاوتوں کے بعد ہونے والے قتل عام جیسے تاریخی واقعات نے مسلم آبادی کی تعداد اور ان کے مستقبل پر کتنے گہرے اور منفی اثرات ڈالے۔ بالکل، اور ان تمام تفصیلات کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں اس ماخذ سے ملی ہیں، ایک بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مقامی ثقافت میں ضم ہونے کی کوشش اور اپنی الگ مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے کی خواہش، ان کے درمیان یہ جو ایک مسلسل کشمکش یا توازن قائم کرنے کی جدوجہد رہی، اس نے طویل مدت میں چین کی مسلم کمیونٹی کی مجموعی ساخت، ان کے عقائد کی عملی شکل اور ان کی اپنی شناخت کے تصور پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں آج بھی یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اقلیتی کمیونٹیز اکثریتی ثقافتوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی شناخت کو کیسے بچاتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں اور کن چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید سوچ بچار کی گنجائش باقی رہتی ہے۔